یہ اس وقت کی بات ہے جب ساری اتحادی قوتیں امریکہ کی قیادت میں صدام حسین کو تلاش کرتی پھر رہی تھیں، اور انہوں نے صدام حسین کے بارے میں معلومات دینے والے کے لیے $25 ملین انعام مقرر کر رکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود 1 سال ہونے کو آیا تھا اور صدام حسین کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ ان کی تلاش کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ تھی کہ عراق میں کچھ لوگ امریکی فورسز اور ایران کے تعاون سے بنائی گئی عراقی انتظامیہ کے ساتھ نہیں تھے، اور وہ یہ امید لگائے بیٹھے تھے کہ صدام حسین جو اپنی فوج کے ساتھ کہیں روپوش ہیں، وہ جلد ہی بغداد پر دوبارہ قبضہ کر لیں گے۔ اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ضروری تھا کہ صدام حسین پکڑے جائیں یا پھر مارے جائیں، تاکہ نئی عراقی انتظامیہ کسی بے یقینی کے بغیر انتظامات چلا سکے۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ صدام حسین کے خفیہ ٹھکانے کے بارے میں کسی کو علم نہیں تھا، اور اگر کچھ افراد کو علم تھا بھی تو وہ افراد بھی نہیں مل رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ صدام حسین نے امریکی حملہ شروع ہونے سے پہلے ہی تمام پرانے گارڈز فارغ کر دیے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے صرف اپنے قبیلے کے بھروسے کے چند گارڈز اپنے پاس رکھے، اور ان میں چیف گارڈ ان کے کزن محمد ابراہیم عمر تھے۔ ان کے بارے میں امریکیوں کے پاس یہ معلومات تھیں کہ اگر انہیں پکڑ لیا جائے تو صدام حسین کا پتہ ہاتھ آ جائے گا۔ 2003 کے دسمبر میں مختلف جگہوں پر ناکام چھاپوں کے بعد ایک چھاپے میں امریکیوں کو تھوڑی سی کامیابی ملی۔ وہ یہ کہ ایک مخبری کے مطابق کچھ ایسے ماہی گیر ان کے ہاتھ آئے جو اس جگہ کے قریب تھے جہاں صدام حسین کے چیف گارڈ کو ہونا چاہیے تھا۔ ان ماہی گیروں سے تفتیش کے دوران ایک مچھیرے نے بتایا کہ جن لوگوں کو آپ پکڑ کے لائے ہیں ان میں سے ایک کو ضرور صدام کا چیف گارڈ ابراہیم ہونا چاہیے۔ تفتیشکاروں نے ابھی تک سب ماہی گیروں کے چہرے پر جو کپڑے ڈال کر لائے تھے وہ ہٹائے نہیں تھے۔ جب سب کے چہروں سے کپڑے ہٹائے گئے تو ان میں سے ایک صدام کے چیف باڈی گارڈ جنرل ابراہیم عمر تھے۔ 12 دسمبر کی سرد صبح میں امریکی جنرل ابراہیم کو ایک امریکی تفتیشی سینٹر لے گئے۔ وہاں ان سے چند گھنٹے پوچھ گچھ کی گئی، لیکن جنرل ابراہیم نے صدام حسین کے کسی بھی ٹھکانے کے بارے میں لا علمی کا اظہار کیا۔ وہ ہر سوال کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ میں تو خود جان بچانے کے لیے بھاگا پھر رہا ہوں، مجھے کیا پتا صدام حسین کہاں ہیں۔ جب دھمکیوں اور تفتیش سے بات نہیں بنی تو امریکیوں نے انہیں $2.5 کروڑ کی رقم کا لالچ دیا۔ یہ وہی رقم تھی جو صدام حسین کی گرفتاری کے بارے میں معلومات دینے پر رکھی گئی تھی۔ اتنی بڑی رقم کا سن کر یا شاید پھر یہ جان کر کہ امریکیوں کی قید میں وہ زیادہ دیر خاموش تو ویسے بھی نہیں رہ سکیں گے، انہوں نے اپنا ارادہ بدل لیا۔ بقول امریکی تفتیشکاروں کے انہوں نے جلدی صاف بتا دیا کہ کچھ دن سے صدام کس جگہ پر چھپے ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں سے اس لیے کہ صدام حسین اپنے ٹھکانے مسلسل تبدیل کرتے رہتے تھے۔ وہ دریائے دجلہ کے کنارے چھوٹی سی کشتی میں سفر کرتے تھے اور رات کے وقت شہر کی چھوٹی چھوٹی گلیوں سے ہوتے ہوئے ایک ٹھکانے سے دوسرے کی طرف چلے جاتے تھے۔ ایسا کرتے ہوئے ان کے ساتھ صرف 2 یا 3 محافظ ہوا کرتے تھے تاکہ اس راز کو کم سے کم لوگوں تک رکھا جا سکے۔ جنرل ابراہیم عمر بھی ان چند لوگوں میں سے تھے جنہیں ان ٹھکانوں کے بارے میں علم تھا۔ جنرل ابراہیم عمر کی بتائی ہوئی جگہ کے مطابق صدام حسین بغداد سے 175 کلومیٹر دور دریائے دجلہ کے کنارے موجود تھے۔ تکریت چونکہ ان کا آبائی علاقہ تھا اور وہ سمجھتے تھے کہ کسی بھی مشکل وقت میں یہاں پر ان کی حفاظت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہوگی، اس لیے وہ یہاں پر روپوش تھے۔ تکریت سے 10 کلومیٹر نیچے کی طرف دریائے دجلہ کے کنارے پر ایک بڑے سے فارم ہاؤس میں ان کا خفیہ ٹھکانہ تھا۔ 13 دسمبر 2003 کی رات اس فارم ہاؤس پر صدام حسین کی تلاش شروع ہوئی اور اس آپریشن کو آپریشن ریڈ ڈان کا نام دیا گیا۔ کئی گھنٹے کی تلاش کے بعد فارم ہاؤس میں صدام حسین کے آثار تو ملے، لیکن وہ خود وہاں پر موجود نہیں تھے۔ اب یوں تھا کہ پہلے بھی صدام حسین کو پکڑنے کے لیے کیے جانے والے کئی آپریشن ناکام ہو چکے تھے۔ کمانڈوز کے نزدیک یہ ایک اور ایسا آپریشن ہی تھا۔ امریکی کمانڈوز نے ذہنی طور پر بہرحال خود کو تیار کیا ہوا تھا، چنانچہ انہوں نے اس فارم ہاؤس کو اچھی طرح سے کھنگالنے کے بعد صدام حسین کے نہ ملنے کے بعد واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ واپسی کے لیے ہیلی کاپٹر کو بھی بلا لیا گیا۔ ہیلی کاپٹر کے انتظار میں ایک کمانڈو نے چہل قدمی کے دوران ایک گھاس پھوس کے ڈھیر اور پرانے قالین کے چھوٹے سے ٹکڑے کو ٹھوکر ماری۔ اس ٹھوکر سے جو جگہ صاف ہوئی اسے لگا کہ یہ سب کچھ ایک خفیہ راستے کو چھپانے کے لیے یہاں جان بوجھ کر رکھا گیا تھا۔ فوراً ہی مٹی ہٹائی گئی تو نیچے چھوٹے سے سوراخ پر ایک ڈھکن دکھائی دیا۔ اس ڈھکن کو اٹھایا گیا تو اس کے نیچے 8 فٹ گہرا ایک سوراخ نظر آیا۔
یہ ایک سرنگ کی طرح اندر کو مڑا ہوا تھا، جیسے آگے ایک تہخانہ یا کوئی کمرہ موجود ہو۔ امریکی کمانڈوز نے فوراً ہی گرنیڈ نکالا اور اس کی پن کھینچنے ہی لگا تھا کہ گرنیڈ کو اندر پھینک سکے، تاکہ اگر کوئی شخص ہے یا فائرنگ کرنے والا ہے تو اس کے حملہ کرنے سے پہلے یہ لوگ حملہ کر دیں۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ پن کھینچتا، سرنگ کے اندر سے ہاتھ کھڑے ہوئے اور ایک سایہ سا باہر آنے لگا۔ آواز آئی، میرا نام صدام حسین ہے، میں عراق کا صدر ہوں اور مذاکرات کرنا چاہتا ہوں۔ جواب میں کمانڈو نے کہا، صدر بش کی طرف سے خوش آمدید۔ صدام حسین کے ہاتھ میں پستول تو تھا، لیکن انہوں نے کسی پر فائر نہیں کیا، مگر ایک کمانڈو نے باہر نکلتے ہوئے صدام حسین کو زور سے گھسیٹا اور منہ پر ایک مکہ رسید کرتے ہوئے کہا، یہ 9/11 کی طرف سے قبول کیجیے۔ اس مکے اور غصے کی وجہ یہ تھی کہ امریکی فوج کو امریکی قیادت نے یقین دلا رکھا تھا کہ القاعدہ اور صدام حسین ایک ہی چیز ہیں، اور ان کے پاس بہت خوفناک کیمیائی ہتھیار ہیں۔ اس لیے عام امریکی شہری اور امریکی فوجی یہی سمجھ رہے تھے کہ صدام، القاعدہ اور 9/11 ایک ہی چیز ہیں۔ صدام حسین کو گرفتاری کے بعد ایک تفتیشی سینٹر لے جایا گیا، جہاں ان سے CIA کے ایک سینئر افسر نے تفتیش کی تو بہت دلچسپ صورتحال پیش آئی۔ صدام حسین سے CIA کے ایک انسپیکٹر نے پوچھا کہ کیا وہ واقعی صدام حسین ہی ہیں یا ان کے باڈی ڈبل ہیں۔ وہ یہ سوال اس لیے کر رہا تھا کیونکہ صدام حسین کے بارے میں مشہور تھا کہ انہوں نے اپنے کئی ہم شکل پھیلا رکھے ہیں تاکہ انہیں پکڑنے والوں کو دھوکہ ہو سکے۔ صدام حسین اس سوال پر دل کھول کر ہنسے اور کہا، صدام حسین صرف ایک ہی ہے۔ اس سوال کے علاوہ بھی CIA والوں نے DNA ٹیسٹ اور ان کے جسم پر موجود ٹیٹوز کے نشانات سے جان لیا تھا کہ وہی یہ اصل صدام حسین ہے۔ صدام کے قبیلے کا ایک خاص ٹیٹو تھا جو ہاتھ کی انگلی اور انگوٹھے کے درمیان میں اوپر نیچے بنایا جاتا تھا۔ پھر صدام حسین کی بائیں ٹانگ پر ایک زخم بھی تھا جو 1959 میں انہیں اس وقت لگا تھا جب وہ اس وقت کے عراقی وزیر اعظم عبدالکریم قاسم کا تختہ الٹنے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش میں شریک ہوئے تھے۔ یہ کوشش تو ناکام ثابت ہوئی تھی، لیکن آپ قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ اس وقت بھی صدام حسین اپنی جان بچانے کے لیے دجلہ کے کنارے اسی فارم ہاؤس میں روپوش ہوئے تھے۔ بس فرق یہ تھا کہ اس وقت وہ بچ گئے تھے، لیکن 4 دہائیوں بعد دجلہ نے دوسری بار صدام حسین سے وفا نہیں کی۔ اس کے بعد 3 سال کے لگ بھگ تفتیش اور مقدمے کا ایک طویل دور چلا۔ اس دور پر ایک کتاب جان نکسن نے لکھی ہے، جنہوں نے صدام حسین سے پوچھ گچھ کی تھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ صدام حسین بہت جلد نئے ماحول میں ایڈجسٹ کر لیتے تھے۔ تفتیشی مرکز میں صدام حسین یوں پرسکون تھے جیسے وہ وہاں ہفتہ وار تفریح کے لیے آئے جائے ہیں۔ بہرحال 3 سال کے مقدمے کے بعد صدام حسین کو سزائے موت سنا دی گئی۔ دسمبر 2006 میں جب دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ کی تیاری کر رہے تھے تو ایک بریکنگ نیوز عالمی توجہ کی تیاری کر رہی تھی، اور یہ خبر یہ تھی، عراق کے سابق صدر صدام حسین کی سزائے موت۔ کہ جب صدام حسین کو ان کی سزائے موت کے بارے میں بتایا گیا تو انہوں نے ایک درخواست کی۔ انہوں نے کہا کہ انہیں ایک ملٹری کمانڈر جیسی عزت دی جائے اور انہیں فائرنگ اسکواڈ کے سامنے کھڑا کر کے گولیوں سے چھلنی کر دیا جائے، انہیں پھانسی نہ دی جائے، کیونکہ وہ فوجی ہیں اور یہی موت ان کے شایان شان ہے۔ لیکن صدام حسین کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ 30 دسمبر کو عید الاضحیٰ کی صبح سورج نکلنے سے کافی پہلے انہیں سزائے موت دیے جانے کے بارے میں بتا دیا گیا کہ انہیں کچھ دیر بعد سزائے موت کے لیے لے جایا جا رہا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ اگر انہوں نے کچھ کھانا ہے تو منگوا لیں۔ صدام حسین نے آخری کھانے کے طور پر چکن چاول اور شہد والا گرم پانی منگوایا۔ یہ کھانا انہوں نے کھایا اور پھر صبح 5 بجے امریکی سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ انہیں پھانسی والی جگہ لے جایا گیا۔ عراقی پولیس، جج اور بہت کم تعداد میں لوگ وہاں پر موجود تھے۔ صدام حسین کے ہاتھ سامنے کی طرف بندھے ہوئے تھے اور انہوں نے سرد موسم کے حساب سے ایک ٹوپی اور ایک موٹا کوٹ پہن رکھا تھا۔ گلے میں ایک مفلر بھی تھا۔ پہلے انہیں جسٹس کورٹ میں جج کے سامنے لے جایا گیا، جہاں جج نے ان کے خلاف جرائم کی چارج شیٹ پڑھ کر ایک بار پھر سنائی۔ اسی دوران جب جج یہ چارج شیٹ پڑھ رہا تھا، صدام حسین مسلسل عراقی عوام زندہ باد، میری قوم زندہ باد اور فلسطین زندہ باد کے نعرے لگاتے رہے۔ جب جج خاموش ہوا تو صدام حسین بھی خاموش ہو گئے۔ جسٹس روم سے انہیں پھانسی گھاٹ لے جایا گیا تو ان کے ساتھ عراقی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر بھی چل رہے تھے۔ وہ صدام حسین کے اتنے قریب تھے کہ کندھے سے کندھا ٹکرا رہا تھا۔ چند قدم کے فاصلے پر انہوں نے صدام حسین سے پوچھا، کیا آخری وقت میں انہیں کوئی پچھتاوا یا خوف ہے؟
صدام حسین نے جواب دیا، میں ایک جنگجو ہوں، میری زندگی جہاد میں گزری ہے اور اس راستے کے لوگ ڈرا نہیں کرتے۔ پھر انہوں نے منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا، لیکن مجمع سے کچھ ایسی آوازیں آئیں جس پر وہ چونک گئے۔ یہ آوازیں سامنے کھڑے لوگوں کی تھیں جو مقتدا مقتدا کے نعرے لگا رہے تھے۔ مقتدا وہ شیعہ جنگجو کمانڈر تھے جو اس وقت عراق میں مہدی آرمی کی قیادت کر رہے تھے۔ جو لوگ نعرے لگا رہے تھے ان میں سے کسی نے صدام حسین سے کہا، تم جہنم میں جاؤ۔ صدام حسین نے جواب میں کہا، جہنم یعنی تمہارا مطلب ہے آج کا عراق۔ یہ طنزیہ جملے تھے، لیکن یہ بتا رہے تھے کہ صدام حسین نہ تو ہمت ہارے ہیں اور نہ ہی موت کے خوف میں مبتلا ہیں۔ ان کی شناخت کرنے والے گواہوں نے جب صدام حسین کی شناخت کر دی اور ضابطے کی کارروائی پوری ہو گئی تو جلاد نے ان کے چہرے پر کپڑا ڈالنا چاہا تو صدام نے اسے روک دیا، لیکن جلاد نے سمجھایا کہ اگر گلے کے گرد کوئی موٹا کپڑا نہ ہو تو سخت رسی کی وجہ سے گردن کٹ جائے گی۔ اور چند دن پہلے صدام حسین کے قریبی ساتھی کو پھانسی دیتے وقت ایسا ہو بھی چکا تھا، لیکن صدام حسین نے چہرے پر نقاب ڈالنے کے بجائے اپنا وہی مفلر جو وہ لپیٹ کر آئے تھے گردن کے گرد لپیٹنے کو کہا۔ یہ مفلر گردن کے گرد کس کر لپیٹ دیا گیا۔ صدام حسین خود اپنے پاؤں سے چل کر تختہ دار تک پہنچے اور جلاد نے رسی صدام حسین کی گردن کے گرد ڈال دی۔ اب بس تختہ کھینچا جانا تھا۔ صدام حسین نے امریکہ اور ایران پر لعن طعن کیا اور کہا، غدار امریکہ، جاسوس اور ایران مرد آباد۔ صدام حسین کے گلے میں پھندا تھا، موت پاؤں کے نیچے 1.5 انچ کے فاصلے پر اٹکی ہوئی تھی، لیکن صدام حسین پورے اعتماد کے ساتھ یوں بول رہے تھے جیسے یہ سب ان کے لیے روٹین کی بات ہو۔ جب ان کے گلے میں رسی کس دی گئی تو انہوں نے کلمہ طیبہ کا ورد شروع کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن ابھی وہ رسول بھی پورا نہیں کر پائے تھے کہ نیچے سے تختہ کھینچ لیا گیا۔ 1 منٹ کے بعد صدام کا جھولتا جسم بے جان ہو گیا۔ صدام حسین کو 9 منٹ تک پھندے سے لٹکائے رکھا گیا۔ جب ان کا جسم اتارا گیا تو وہ زندہ نہیں تھے، لیکن ان کی آنکھیں کھلی تھیں۔ گردن پر ایک گہرا زخم مفلر ہونے کے باوجود آ چکا تھا۔ صدام حسین کی سزائے موت اور تختہ دار پر ان کا بے مثال اعتماد شاید کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اگر اس کی ویڈیو خود عراقی حکومت اور پھر ایک دوسری ویڈیو آواز کے ساتھ غیر سرکاری طور پر لیک نہ کی جاتی اور ان دونوں ویڈیوز نے صدام حسین کو مسلم دنیا کا ہیرو بنا دیا۔